فتح مکہ ہو جانے کے بعد گھر اصل تو مکہ میں تھا نا، بولیے وطن کیا تھا؟ مکہ تھا. خاندان قبیلہ قریش کہاں کا رہنے والا؟ مکہ معظمہ کا. تو اشارہ فرما دیا، اور عمل اس کا یہ تھا کہ فتح مکہ بھی ہو گئی، لیکن آقا علیہ السلام وہ جو ہجرت مدینہ کی تھی اور مدینہ سیٹل ہوئے تھے، مکہ فتح ہونے کے باوجود پلٹ کر واپس مکہ میں قیام نہیں فرمایا. اور مکہ بڑا شہر تھا، مدینہ طیبہ چھوٹا سا شہر تھا، ایک گاؤں کی طرح. مکہ کے مقابلے میں گاؤں کی طرح تھا. مکہ کی آبادی جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، کیا جب بعثت ہوئی، اس وقت مکہ کی آبادی 1 ملین سے زیادہ تھی. کتنی؟ 1 ملین سے زیادہ تھی. ملین سے زیادہ اس وقت مکہ کی آبادی تھی. مکہ میٹروپولیٹن سٹی تھا، انٹرنیشنل ٹریڈ سینٹر تھا مکہ. انڈیا سے لے کر شام تک پورے جو ٹریڈ اور بزنس کے روٹ جاتے تھے قافلے، وہ تھرو مکہ جاتے تھے. انٹرنیشنل روٹ تھا ٹریڈ کا، بین الاقوامی شہر تھا، ایک انٹرنیشنل سٹی تھا، میٹروپولیٹن سٹی تھا. مدینہ طیبہ ایک چھوٹا سا، اس کے مقابلے میں ولیج تھا. وہ تو 1400-1500 سال پہلے کی بات ہے. میری سب سے پہلی حاضری اپنی زندگی کی مدینہ طیبہ 1963 میں ہوئی، جب میری عمر 12 سال تھی. تو 1963 میں نے مدینہ پاک دیکھا. اس وقت بھی چھوٹا سا ٹاؤن تھا، چھوٹا سا ٹاؤن تھا، کچے گھر تھے، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، چھوٹا ایک ولیج نما تھا. 15 سینچریز گزر جانے کے باوجود تو فتح مکہ ہو گیا. تو کیپٹل روٹین میں کس شہر کو بنایا جاتا ہے؟ ولیج کو بناتے ہیں، چھوٹے سے ٹاؤن کو بناتے ہیں، کہ سب سے بڑے میٹروپولیٹن سٹی کو بناتے ہیں. انگلینڈ ہے، UK، اس کا کیپٹل لندن ہے یا والسول ہے، اس کو کیپٹل نہیں بنایا. کیپٹل کس کو بناتے ہیں؟ جس کی حیثیت مرکزی ہوتی ہے، جس کی حیثیت مرکزی ہوتی. تو مکہ فتح ہو گیا تو آقا علیہ السلام نے پلٹ کر مکہ میں قیام نہیں کیا. قیام بھی مدینہ میں رکھا، اور کیپٹل بھی ہمیشہ کے لیے مدینہ رہا، خلافت راشدہ کا کیپٹل. پھر صحابہ کرام نے بھی اسی عمل کو، انہوں نے بھی پلٹ کے مکہ مرکزی بڑا شہر ہے، اس کو کیپٹل نہیں بنایا، کیپٹل مدینہ ہی رہا. تو مکہ مدینہ کے انڈر رہا. صحیح بخاری کو اٹھائیے اور صحیح مسلم کو اٹھائیے، متفق علیہ. دونوں ائمہ حدیث نے ابواب قائم کیے ہیں، اور یہ مسئلہ شرعی ہے، اور حدیث متفق علیہ حدیث پر قائم. ایک تو یہ کہ فتح مکہ ہو جانے کے بعد پلٹ کر مکہ نہیں آ کے رہے. پھر حضور علیہ السلام نے حج کیا، حجۃ الوداع، اور حج کیا، اور حج کر کے صرف 3 دن مکہ رہے، پھر واپس مدینہ پلٹ گئے. آقا علیہ السلام نے ایک تقسیم کر دی. اب کئیوں کا دل مکہ معظمہ میں زیادہ لگتا ہے، کئیوں کا مدینہ میں زیادہ لگتا ہے. ہم مدینے والے لوگ ہیں، ہم مدنی ذوق والے لوگ ہیں. کوئی پوچھے یہ آپ مبالغہ آرائی کرتے ہیں؟ بابا ہماری کیا مجال، ہم مبالغہ کریں، دین کا کوئی حکم وضع کریں. ہمیں آقا علیہ السلام نے حکم ایسا دیا ہے، آخر زمانے میں قیامت سے پہلے جب ہر طرف روئے زمین پر کفر چھا جائے گا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان پوری دنیا سے ایمان سکڑ کر، فرمایا مکہ اور مدینہ کے درمیان آ جائے گا. یہ ایک حدیث، پوری دنیا سے ایمان سکڑ کر کہاں؟ مکہ اور مدینہ کے درمیان آ جائے گا، سکڑ کر. اور اگلی حدیث میں پھر دوسری میں آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی مکہ اور مدینہ کے درمیان آ جائے گا، پھر کیا کرے گا ایمان؟ ایکچولی رہے گا کہاں؟ پھر کدھر جائے گا؟ ادھر مکہ ادھر مدینہ ہے. اگلی حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر ایمان اپنی بقا اور حفاظت کے لیے سمٹا کر میرے مدینہ میں آ جائے گا. تو مدینہ کا درجہ یہ ہے کہ وہ ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے، ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے. سو جس کی محبت اور تعلق مدینہ سے جتنا زیادہ ہوگا، اس کے ایمان کی حفاظت اتنی زیادہ ہوگی. یہ راز کی بات ہے.